سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاء اللہ جتنا حسام بھائی کا اخلاق اچھا ہے اسی انداز سے بڑی خوبصورت بڑی محفل سجائی ہے. آج میرے لیے یوں سمجھیے کہ ایک زبردست امتحان تھا. میں آج دوپہر ہی ہانگ کانگ سے واپس آیا ہوں. کل ماشاءاللہ ربیع الاول کا ایک بہت بڑا جلوس ہانگ کانگ کی سرزمین پر تھا. ہزاروں عاشقان رسول وہاں جمع تھے. اور آج کچھ گھنٹوں کے لیے کراچی آ کر کل مجھے پنجاب میں جانا ہے. کل ہمارا انشاءاللہ گجرات میں ایونٹ ہے. اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے والد صاحب کا 40واں تھا فیضان جیلان مسجد بلاک 8 کلفٹن میں. تو حسام بھائی کا فون آیا کہ 4 نومبر کو ہمارے یہاں بھی محفل ہے. میں نے کہا میں ویسے ہی کچھ گھنٹوں کے لیے آ رہا ہوں اور مجھے خود نہیں پتا کہ جو آپ بھی ٹریولر ہیں تھکن اتنی لمبی فلائٹ لے کر پتہ نہیں میں جاگ بھی سکوں گا کہ نہیں. تو وہاں سے فارغ ہو کر شاید میں آپ کے پاس نہیں آ سکوں گا. حسام بھائی کا ایک جملہ تھا آپ نیت کر لیں باقی جو محفل ہے اور جس کی محفل ہے اور یہ ماشاءاللہ غالباً آپ کا ایک نسبت گروپ ہے کہتے ہیں بس اس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کو ہمت مل جانی ہے. تو میں جب گھر سے چلا بیان کرنے فیضان جیلان تو اس وقت بھی وہ خمار نیند اور آپ سمجھتے ہیں 9 گھنٹے کی فلائٹ ہانگ کانگ سے دبئی پھر دبئی 2-2.5 گھنٹے کا اسٹے پھر دبئی سے کراچی. آج میں تقریباً گھر جب پہنچا تو ظہر کا وقت ہو رہا تھا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیسے جاؤں گا حسام بھائی کے پاس. لیکن جب میں بیان سے فیضان جیلان سے فارغ ہوا تو مجھے فیل ہوا کہ واقعی دعائیں رنگ لا رہی ہیں. تو میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں. ابھی بھی کچھ تھوڑے سے 2-3 کام ہیں جو مجھے فیضان مدینہ جا کے کرنے ہیں. اور کل چونکہ میری پنجاب روانگی ہے دعا کریں اللہ پاک اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائیں. اور جس پیار سے ہمیشہ حسام بھائی ملتے ہیں چند لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں. اور واقعی میں بیان کرتا ہوں لیکن کچھ لوگ تصویر ہوتے ہیں اس کی. میں بیان میں کہا کرتا ہوں کہ دل میں اترنے کی چابی جو ہے نا وہ مسکراہٹ ہے, وہ اخلاق ہے. آپ پیسوں سے کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے. لوگ سمجھتے ہیں یار مال سے لوگ اپنے بن جاتے تو پھر سارے مالدار مقبول ہوتے. ایسا نہیں ہے. آپ کی مسکراہٹ, آپ کا اچھے انداز سے ملنا, آپ کا پیار سے بات کرنا یہ دل جیت لیتا ہے. اور یہ آج کے دور میں اسی کی کمی ہے. اللہ ہمارے حسام بھائی کے اخلاق کو اور برکت دے اور ہمیں بھی اخلاق کا پیکر بنا دے. اور نبی پاک کی سیرت سے یہی سیکھا جاتا ہے کہ جس کی اور آپ دیکھ لیں دنیا میں جو ماشاءاللہ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں لوگ ان کے آگے پیچھے ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال آج ماشاءاللہ نبی پاک کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے اور میں چند منٹ کے لیے انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. یاد رہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی ہے. بعض اوقات یہ کنفیوژن کریٹ کرنے والے کرتے ہیں کہ کیوں میلاد مناتے ہیں, کیوں اتنا ذکر کرتے ہیں, کیوں اتنا چرچا کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ جس کے سبب یہ کائنات بنی ہے, جن کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں. I'm not talking about myself. میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ فرمان رب کا ہو اور زبان نبی پاک علیہ السلام کی ہو. اللہ نے نبی پاک سے فرمایا اور نبی پاک نے امتیوں کو بتایا. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. نبی پاک فرماتے ہیں لولا کلما خلقت الافلاق. رب نے فرمایا کہ اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا. یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ تارے, میں اور آپ, یہ زمانے کی رانائیاں, یہ مجھ سے پہلے جو کلام پڑھے جا رہے تھے. یعنی سیدی اعلیٰ حضرت کو یقین کریں اگر آپ سمجھیں نا ان کی شاعری کی تو دماغ کی جس کو کہتے ہیں نا کمال ہو جاتا ہے. انسان عشق رسول میں گم ہو جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے ایسی نہیں کہا کہ انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. سب کچھ نبی پاکی کی وجہ سے ہے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا, اب یہ دیکھیں یہ شاعری ایسا لگتا ہے احادیث اور قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے, شرح ہے. لوگ کہتے ہیں نعت خوانی کرتے ہو, نعت حدیثوں کی شرح. بالا حضرت کی شاعری آپ لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے 2 جہاں تمہارے لیے. یہ وہی حدیث کی تو انٹرپریٹیشن ہے نا, لولا کلما خلقت الافلاق, بنے 2 جہاں تمہارے لیے. تو نبی پاک ہی از the reason of the all creation. ان کی وجہ سے ساری کائنات بنی. تو ان کا چرچا نہ کریں, ان کی بات نہ کریں. سبحان اللہ. اور پھر نبی پاک سے محبت. دیکھیں یاد رکھیے
کتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے، اور پیارے آقا پر ایمان لانا وہ ہمارے لیے کتنا ضروری اور ہمارے ایمان کا کتنا امپورٹنٹ جز ہے۔ کوئی شخص ساری زندگی کہتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب دل کی صداقت کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ کہے۔ یعنی اللہ کو ایک ماننے والے بہت ہیں دنیا میں، بہت مذاہب کے لوگ ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ What is the difference between us and them؟ فرق ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آقا کو اللہ کا نبی بھی ماننا ہے اور آخری نبی بھی ماننا ہے، جب جا کے ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا کمپلیشن آف ایمان۔ اب آئیے نبی پاک سے محبت ہمارے ایمان کا کتنا اہم جز ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یو آر ناٹ کمپلیٹ مومن ٹل دین۔ کیا کرنا ہوگا؟ جب تک میں اس کے نزدیک، نبی پاک فرماتے ہیں، اولاد سے، والد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت تو بہت سارے لوگ، جو نبی پاک سے محبت نہیں کرتا مسلمان نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یقیناً محبت رسول ہے سب کے دلوں میں، تبھی تو آپ یہاں آئے ہیں، مگر لیول آف لو کتنا ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ بیوی بچوں سے بھی، گھر بار سے بھی، مال دولت سے بھی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی پاک سے محبت یہ ریکوائرڈ ہے ایک کامل مومن ہونے کے لیے۔ اب میں ایک بڑا عجیب ایسپیکٹ آج لے کر آیا ہوں اپنی گفتگو میں کہ ٹھیک ہے جناب آپ نے بیان کر دیا کہ نبی پاک سے محبت سب سے زیادہ ضروری، اور وہ پوری نہیں ہوگی تو ایمان پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مگر جناب یہ بتائیے محبت تو ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی؟ امپوز نہیں کر سکتے آپ کسی کو کہ اس سے محبت کرو۔ محبت ایسی چیز ہے جو کسی کو زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ تو چلیں اب سمجھتے ہیں کہ محبت ہوتی کیسے ہے، دنیا میں ریزنز کیا ہیں کسی سے پیار کرنے کے۔ تو بڑی تحقیق کے بعد علماء نے اپنی کتابوں میں 3 ریزن بیان کیے۔ There are only 3 reasons۔ اس کے تحت بہت ساری باتیں آ جائیں گی۔ سب سے پہلا ریزن جو کہا جاتا ہے، کسی سے بھی محبت کرنے کے لیے ایک بڑا ریزن یہ ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ خوبصورت لوگوں سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں، اچھا لگتا ہے، خوبصورت سے محبت ہو جاتی ہے، نمبر 1 ریزن۔ سیکنڈ ریزن یہ کہ خوبصورت تو نہیں ہے لیکن ہے بڑا باکمال، اسپیشل، ایکسٹرا آرڈنری جب کوئی بندہ ہوتا ہے نا، باقی لوگوں سے ہٹ کر اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ جیسے آج دنیا میں بڑے کھلاڑی ہیں، بڑے جس کو آپ کہیں شو بز کے لوگ ہیں، عجیب عجیب کام کرنے والے لوگ ہیں، چہرہ دیکھنے والا نہیں ہے، کام ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا، لوگ اس کے فین ہیں، کروڑوں فین بن جاتے ہیں، کیونکہ یار یہ دوڑتا بہت تیز ہے، یہ بھاگتا بہت تیز ہے، یہ کمال بہت تیز، پتہ نہیں کیوں لوگ اس کے دیوانے، کیونکہ وہ ایک اسپیشل ہے، اس کا انداز باقی سب سے ہٹ کر ہے۔ تو یہ سیکنڈ ریزن ہوتا ہے محبت کا۔ تھرڈ ریزن محبت کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے خوبصورت بھی نہیں ہے، باکمال بھی کوئی نہیں ہے، بندہ سادہ سا ہے، لیکن یار خیال بڑا رکھتا ہے، اس موسٹ کیئرنگ، مصیبت میں کام آتا ہے، پریشانی دور کر دیتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے، مصیبت میں جاتا ہوں تو مدد کرتا ہے، میں جب غم زدہ ہوتا ہوں تو خوش کر دیتا ہے، اس لیے مجھے بہت پسند ہے یہ 3 ریزنز ہیں جس کے گرد ساری دنیا گھوم رہی ہے۔ اب آپ چیک کر لیں، دنیا میں اگر آپ کو کسی سے محبت ہے نا تو ان 3 میں سے کوئی ایک ریزن ضرور ہوگا، یا پہلے دکھتا بہت اچھا ہوگا اسپیشل، یا تیسری بات یہ ہوگی کہ بس بہت کام آتا ہے یار، ہمیشہ خیال رکھتا ہے، میرا بڑا کیئر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ایک طرف اسلام کہتا ہے نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے اور کسی سے اتنی نہ کرو جتنی ان سے کرو، دوسری طرف انسان کو بنایا ایسا ہے کہ ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم پر یہ شریعت نے امپوز کیا ہے کہ نبی پاک سے محبت کرو، یا فطرت بھی یہی کہتی ہے۔ اب آتے ہیں حسن کی بات کرتے ہیں۔ اگر کسی حسین سے ہی محبت کرنی ہے تو بتاؤ ساری کائنات میں میرے آقا سے زیادہ حسین کیوں؟ نبی پاک دنیا میں نہیں آئے تھے نا جب ظاہری طور پر، تو سب سے زیادہ حسین اس دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور آپ کے حسن کے چرچے تھے، موسٹ بیوٹیفل پرسنالٹی ان دی ورلڈ بیفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ سارے اسکرپچرز مانتے ہیں، تمام آسمانی کتابیں اور تمام مذاہب کے لوگ مانتے ہیں۔ جب نبی پاک آمنہ بی بی کے گھر تشریف لاتے ہیں اور آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے تو پوچھو برادر اعلیٰ حضرت سے، لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا،
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ نبی پاک کے حسن کا عالم یہ ہے۔ اب میں بات کروں گا، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور واللہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، اگر اس خوبصورت شعر کو آپ پورا سمجھ گئے تو آج سمجھ لیں آپ کی رات، آپ ساری رات ہی جھومتے رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا فریفتہ ہوئی، دیوانی ہوئی، ملکہ تھی۔ اس زمانے کی عورتوں نے اس پر تانا دیا کہ تم ملکہ ہو کر غلام کی محبت میں گرفتار ہوگی۔ حضرت زلیخا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سارے میرے گھر آنا رات کو۔ اور جب گھر پہ آئیں تو سب کے ہاتھ میں ایک فروٹ، ایک چاقو دے دیا، اور حضرت یوسف کو سب کے سامنے وہ لے آئیں کہ جب یہ سامنے آیا تو فروٹ کو کاٹنا، لیمو تھا یا جو بھی تھا۔ عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اور فروٹ کاٹنا شروع کیا، ایسی بے خود ہوئی کہ فروٹ تو کاٹا، 7 انگلیاں بھی کاٹ دی، اتنا حسن تھا۔ اب ذرا سنیے گا سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں واقعی بڑا کمال تھا حضرت یوسف کے حسن میں کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی۔ آقا آپ کا عالم یہ ہے، دیکھنا دور کی بات، آپ کے نام پر مردان عرب سر کٹانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ آقا اس شعر کی جو خوبصورتی ہے سمجھیے گا، I'm talking with the intellectual people۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اس میں 6 اسپیکٹس کو کور کیا ہے، بی ود می پلیز۔ حسن، ٹھیک ہے، پہلا اسپیکٹ کیا تھا؟ حسن تھا۔ کس کا حسن تھا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ کٹی، یو آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل، ایک ہوتی کٹ جانا اور ایک ہے کاٹنا، ڈیلیبریٹلی اینڈ انڈیلیبریٹلی، ڈفرنٹ تھنگ۔ جان بوجھ کر اپنا ہاتھ کاٹنا اس بہت مشکل ہے، اور خود بخود کٹ تو کبھی بھی ہمارا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی، کیا کٹی ہے؟ انگلیاں، انگشت۔ کس کی انگلیاں؟ عورتوں کی۔ اور عورتیں کدھر کی تھی؟ مصر کی۔ 6 چیزیں بیان کی، اور اگلی ہی لائن میں ان 6 چیزوں کا جواب دیا ہے۔ ہم نے جب کتابیں پڑھی تھی، مجھے یاد ہے جب ہم دارالمجدیہ میں پڑھتے تھے تو ہمیں اساتذہ شاعری کے اسلوب پڑھاتے تھے۔ بڑی بڑی عربی کتابوں میں شعراء کی خوبصورتیاں بیان کرتے تھے، اور بڑی بڑی کتابوں کے بعد استاد صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ آج تک بڑے بڑے شعراء نے کمال کیا، بہت سارے تقابل ایک ایک شعر میں بیان کیے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں جو 6 تقابل بیان کیے ہیں، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اب اس کی خوبصورتی سنیے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اب میرے ساتھ رہیے گا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 باتیں بیان کرتے ہیں، اور اب کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب ذرا سمجھیے گا، ادھر کیا تھا؟ حسن تھا، ادھر کیا ہے؟ نام ہے۔ دیکھا نہیں ہے آقا کے نام پر، وہ یوسف کا حسن تھا، ادھر نبی پاک کا نام ہے۔ ادھر کٹی، اور ونس ان لائف کٹی، ادھر کٹا رہے ہیں، استمرار ہے، تسلسل ہے۔ 1400 سال سے نبی پاک کے نام پر عرب کے لوگ، ساری دنیا کے مرد سر کٹا رہے ہیں۔ اچھا، ادھر عورتوں کی کٹی تھی، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ادھر مرد کٹوا رہے ہیں۔ ادھر انگلیاں کٹی تھی، ادھر سر کٹوا رہے ہیں۔ ارے ادھر دیکھ کر کٹی تھی، ادھر بن دیکھے کٹوا رہے ہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا کی کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن کی بات کریں، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 14ویں رات تھی۔ آپ بھی کبھی کبھی لانگ ڈرائیو پر جاتے ہوں گے، اندھیری رات ہو، شہر سے باہر چلے جائیں، تارے بڑے اچھے لگتے ہیں، اسکائی بہت خوبصورت لگتا ہے، شہر سے تو اوپر نظر بھی نہیں آتا تارے، کیونکہ ہماری لائٹیں بہت ہیں۔ ہم مدنی قافلوں میں جا کر دیکھتے ہیں کہ جناب سورج، چاند اور تارے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ 1400 سال پہلے تو لائٹیں نہیں تھی۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں باہر نکلا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، بڑا حسین نظر آ رہا تھا۔ میں نے 14ویں کو چاند کو دیکھا، اور پھر ایک طرف دیکھا تو میرے آقا بھی جلوہ فرما تھے۔ میں نے نبی پاک کو دیکھا، کہتے پھر 14ویں کے چاند کو دیکھا، پھر آمنہ کے لال کو دیکھا، پھر 14ویں کے چاند کو دیکھا، پھر نبی پاک کو دیکھا۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت۔ خوبصورتی کا عالم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مور دین 1400 ایئرز ہوئے ہیں نبی پاک کے چہرہ انور اور نبی پاک کے سراپے کو علماء بیان کر رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھنے کی کوشش کی، ہم سب جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ پوچھو بال کیسے تھے؟ کہتے ہیں لیلۃ القدر سے مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھیں کیسی تھی؟ کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ناک مبارک، بینی مبارک کیسی تھی؟
کہتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے تو صحیح کان کیسے تھے دور و نزدیک کے، سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ لب کیسے تھے، ہونٹ بڑی چہرے میں خوبصورتی کی وجہ بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے تو صحیح منہ کیسا تھا، کہتے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان کیسی تھی، کہتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے تو صحیح ہاتھ کیسے تھے، کہتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سارے جہان کے آقا ہیں، اور آپ کی عاجزی اور آپ کی سادگی کیسی تھی، کہتے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے، یقین کریں میں نے موضوع وہ چھیڑ دیا ہے، خود ہی کہا تھا مختصر بات کروں گا، وہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ساری رات ہی بیان کرتے رہیں تو وقت ختم ہو جائے گا، باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میں ایک اشارہ کر کے نکل جاتا ہوں۔ چلے دنیا میں جناب آپ جس خوبصورت، نہیں مجھے سامنے اشارہ کرنے چلتے تھے، آپ جس خوبصورت سے محبت کرتے ہیں، چلے تھوڑی دیر کے لیے، جس کو ایڈمائر کرتے ہیں، جو انسپائر کرتا ہے آپ کو، ون آف دا بیوٹیفل پرسنالٹی اگر ہے دنیا میں کوئی، بتاؤ اس کے پسینے میں بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے؟ دنیا میں جتنے حسین ہیں ہم سارے عطر لگاتے اسی لیے کہ ہمارے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے، اور آقا وہ ہیں کہ دلہن عطر لینے آئے تو اپنا پسینہ عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ نبی پاک کی خوشبو کو صحابہ نے تو سونگا، مگر سچی بات یہ، اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو بار بار مدینے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار سفر مدینہ عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے 1450 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج بھی مدینے کی گلیاں بتاتی ہے کہ مہکے ہوئے آقا گزر کر گئے ہیں، آج بھی مدینے کی ہوا بتاتی ہے کہ یہ ہوا الگ ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ پہلا پوائنٹ کچھ کور ہوا کہ اگر کسی حسین سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک جیسا حسین نہ رب نے پہلے بنایا ہے نہ بعد میں بنایا ہے، تو پھر حسین سے محبت کرنی ہے تو دل و جان سے نبی پاک سے محبت کرے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ اب آتے دوسرے پوائنٹ میں، ذرا حسین نہیں بھی ہوتا کوئی، لیکن با کمال ہوتا ہے نا، اسپیشل ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہوتی ہے، لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اس کا فین بن جاتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ چلو اب دیکھتے ہیں کہ نبی پاک اس اسپیکٹ میں کیا ہے۔ اگر با کمال ہی سے محبت کرنی ہے، جتنی با کمال ہے دنیا میں، ان کی اتھارٹی، ان کی اسپیشلٹی کسی سٹی، کسی کنٹری یا کسی فیلڈ تک متصل ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ایسا با کمال بتا دو کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے اور 2 ٹکڑے کر دے، جو دعا کرے تو سورج کو واپس پلٹا دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اب اتھارٹی دیکھیے گا، با کمال دیکھنا ہے نا، بخاری کی حدیث ہے، مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ڈیورنگ کا خطبہ کھڑے ہو گئے، حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پیاسے ہیں، مویشی بھی پیاسے ہیں، کھیت بھی سوکھ گئے، کرم کیجئے۔ اب ذرا عقیدہ بھی دیکھ لو صحابہ کا، بارش چاہیے، نبی پاک کے دربار میں آ رہے ہیں، یہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بخاری کے الفاظ ہیں، آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، کلین اسکائی مدینہ المنورہ، نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا، ابھی ہاتھ اٹھایا اور پہاڑوں کی طرف بادل آنے لگے، پہاڑوں کی طرف بادل آئے، ڈیورنگ دعا موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی نبی پاک منبر سے نہیں اترے تھے کہ داڑھی سے بارش کے قطرے گرنے لگے۔ صحابہ خوشی خوشی گھر گئے، کام ہو گیا، مگر ایک پرابلم ہو گئی، فرائیڈے پورا دن بارش، سیٹرڈے بارش، سنڈے بارش، منڈے بارش، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، کنٹینیو نان اسٹاپ۔ اگلا جمعہ آ گیا، نبی پاک پھر منبر پر بیٹھے، روایت کے الفاظ ہیں وہ صحابی یا کوئی دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ کرم کیجئے، بارش رکوائیے، ڈوبنے لگ گئے حضور، گھر ڈوبنے لگ گئے، کھیت بھر گئے، کرم۔ صحابہ بھی عجیب تھے، بارش چاہیے پھر بھی آقا کے پاس، رکوانا ہے پھر بھی آقا کے پاس، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔
اچھا اب ذرا میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, look at the authority of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے آج بھی لوگ کسی کو کہیں حضور بزرگ ہوں دعا کریں کرم سے بارش ہو جائے رکوا دیں, لیکن اب ذرا دیکھیے نبی پاک سے صحابی کہتے ہیں حضور بارش رکوائیے. اب نبی پاک نے کیا کیا, پیارے آقا نے کیا فرمایا, look at the authority. نبی پاک کہتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے اطراف پہ بارش برستی رہے ہم پر نہ برسے. اور پھر نبی پاک نے ہاتھ کا اشارہ کرنا شروع کیا. بخاری کے الفاظ ہیں جدھر جدھر میرے آقا اشارہ کرتے بادل کٹتا جاتا, جدھر جدھر اشارہ کرتے بادل دور ہوتا جاتا. الفاظ حدیث کے مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا, مدینے کے اوپر آسمان خالی ہے, آس پاس بارش ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اگر کسی باکمال سے پیار کرنا ہے, اگر کسی اسپیشل سے محبت کرنی ہے تو بتاؤ نا, اشارہ کرے تو بادل کاٹ دے. اور میرے آقا کی دعا دیکھو, مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی تھی اور مدینے کے اوپر بارش نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اب شعر سنو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے. آقا جن ہاتھوں کو جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. اللہ اکبر. ایسے ایسے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں, واللہ میں بیان کرتا چلا جاؤں کہ اگر با کمال سے محبت کرنی ہے تو ایک با کمال بتاؤ کہ جب وہ مکے کی گلیوں میں گزریں تو پتھر سلام کریں, شجر سلام کریں, ارے جانور آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں فریادیں پیش کریں. ابو جہل آ کر کہے اے محمد اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. آقا فرمائے اے ابو جہل میں بتاؤں یہ تیری مٹھی میں جو کنکر ہے بتا دے میں کون ہوں, اور وہ کنکر کلمہ پڑھنے لگ جائیں. ارے دنیا میں کسی با کمال سے پیار کرنا ہے تو میرے آقا سے زیادہ با کمال کوئی نہیں, بلکہ حق یہ ہے, سچ یہ ہے, کمال مکمل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کا بوسہ دیتا ہے. Look now go towards the third point. ٹھیک ہے, با کمال نہیں ہو, حسین نہ بھی ہو, مگر خیال کرنے والا ہو, اس سے پیار ہو جاتا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے وہ شخص جو مصیبت میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے جناب. میں پوچھا کرتا ہوں نوجوانوں سے, یار تم جس سے بڑی محبت کرتے ہو, فین پتہ نہیں فیس بک کے فالوور تو فلاں فالوور تو تصویریں لگاتے ہیں موبائل میں تو کیا اسٹیٹس لگاتے ہیں, ہاں اتنے اچھا اسی کو فالو, بال بھی ویسے بنانے ہیں, کپڑے بھی ویسے پہننے ہیں. سوال ہے میرا ان سب سے, یار جس کو تم بڑا محبت کرتے ہو, فین ہو جس کے, وہ تمہیں جانتا ہے؟ کہتے نہیں وہ کہاں سے جانے کا, بڑا آدمی ہے بھائی. اچھا کبھی یاد کیا اس نے تمہیں؟ جانتا نہیں تو یاد کیسے کرے گا؟ کبھی خیال رکھا تمہارا؟ حضرت عجیب بات کر رہے ہیں, وہ تو بڑا آدمی, میں ایسی بس دیوانہ ہوں اس کا, وہ کہاں جانتا ہے, وہ کہاں خیال رکھے گا؟ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو, نہ تمہیں جانتا ہے نہ خیال رکھتا ہے. اس سے محبت کیوں نہیں کرتے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے؟ 1500 سال پہلے وہ مدینے میں جب مکے میں پیدا ہوتے ہیں, بی بی آمنہ کے گھر 12 ربیع الاول کو تو سجدے میں جا کر امت کو یاد کر رہے ہیں. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. مکے کی گلیوں میں نبی پاک راتوں کو جاگا کرتے, اتنا روتے کہ آنسو بہتے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. امت کے غم میں رت جگہ کرتے, تم آئے نہیں تھے دنیا میں, آقا نے تمہیں یاد کیا. ارے معراج کی شب جب اللہ کی بارگاہ میں گئے, دنیا کا دستور ہے جب کوئی وزیر اعظم, صدر یا بڑی پرسنالٹی سے ملنے جاتا ہے, اپنی فائل اپنا کام لے کے جاتا ہے. اللہ کے حبیب رب کی بارگاہ میں گئے, کس کو یاد رکھا؟ ہمیں یاد رکھا, ہمارے لیے گزارش پیش کی, ہماری شفاعت کی خیرات طلب کی. اللہ اکبر. یہ سلسلہ رکا نہیں, ساری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے. جب قبر میں اتارا گیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی. ایک صحابی رسول نے دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں, کان قریب لے گئے, دیکھا نبی پاک اس امت کو یاد کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کرم نوازیوں کا سلسلہ محشر کے میدان میں بھی ہوگا. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کو نور کے ممبر پیش کیے جائیں گے. میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں. اللہ اکبر. ایسے آقا, اتنا خیال رکھنے والے آقا, دنیا میں میرا اور آپ کا سب سے زیادہ خیال کون رکھتا ہے؟ سچ بتاؤ. ماں سے زیادہ خیال رکھنے والا تو کوئی نہیں, پھر باپ. ٹھیک ہے, والدین سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کرتے. قیامت کا دن اتنا ڈیفیکلٹ دن ہوگا, ماں بھی منع کر دے گی, والد بھی منہ موڑ لے گا, کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا. ادھر کون کام آئے گا؟ پوچھو سیدی اعلیٰ حضرت سے. لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, آ کہہ کے بلاتے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے,
لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، یعنی نبی پاک سے زیادہ نہ خیال رکھنے والا پہلے کوئی تھا نہ بعد میں کوئی ہے، جنت میں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اگر کسی خیال رکھنے والے سے ہی محبت کرنا ہے تو پھر حق یہی ہے کہ نبی پاک ہی سے محبت کی جائے اور دل و جان سے کی جائے۔ تو بس اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں، علامہ صاحب کی تشریف لے آئے ہیں قبلہ بشیر فاروقی صاحب، کہ اب بات ہم شروع کی تھی وہاں سے کہ ایمان کا جز یہ ہے کہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور پرفیکٹ مومن ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے زیادہ کرنی ہے، اور ہم پر امپوز نہیں کیا گیا ہے، ہمیں اسی سے محبت کرنے کا کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس قدر اس سے محبت کی جائے۔ اب محبت کرنی ہے تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ صرف محفل کرنا، لائٹیں لگانا، نعرے لگانا، نیاز کرنا، سارے اچھے کام بالکل کرنے چاہیے، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے، لیکن جو اصل اساس ہے نا محبت کی، جو اصل ایسنس ہے کہ جس سے محبت کی جائے اسے ناراض نہیں کیا جاتا۔ یہ دنیا کہتی ہے جس سے پیار کرو اس پر سب کچھ فدا کر دو، ٹھیک ہے، وہ کیوں ناراض ہو جائے؟ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہوتا ہے، میری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ اب نبی پاک کن کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں؟ خفا ہو جائیں گے، ڈر ہے خفا ہونے، ان کو چھوڑنا ہوگا، اور کن کن چیزوں کو پسند فرماتے ہیں ان کو اپنانا ہوگا۔ محبت اسی کا نام ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ملے آپ کو، میں مثال دیا کرتا ہوں، اور بچہ کہ میں اپنے والد کا بڑا دیوانہ، میرے ابو پر جان قربان، ابو کمال، میرے آئیڈیل میرے ابو ہیں۔ آپ کیا یار کیسا بچہ ہے یار، ابو کا دیوانہ ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ان کے ابو سے ملاقات ہو جائے، آپ کہہ رہے آپ کو بیٹا ملا تھا، بڑی آپ کی تعریف کرتا ہے، اور آپ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بات بھی نہیں مانتا ہے، میں جو کہتا ہوں اس کا الٹا کرتا ہے۔ یار یہ کمال ہو گیا، جب ملتا ہے ابا جی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور آپ کی بات ہی نہیں مانتا۔ آپ کہا میری بالکل، میں تنگ ہوں اس سے۔ اب بتاؤ اس بچے کے بارے میں آپ کا کیا خیال بنے گا؟ ایسا جھوٹا، خالی زبانی دعوے بلا تمثیل۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بندہ جو نعرے لگاتا ہے، دعوے کرتا ہے کہ میں عاشق رسول، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور نبی پاک فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، یہ واقعی غلامی رسول ہے؟ جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو نبی پاک کی عادتیں قبول کیوں نہیں ہیں؟ کہیں سے نہیں لگتا مسلمان ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ لباس میں، نہ کاروبار میں، نہ فیملی معاملات میں، سارے کام کرنے دوسرے انداز والے، اور کہتا میں اب سچا عاشق رسول۔ بتائیے نا، یہ دعویٰ ہی ہے نا۔ قیامت کے دن نبی پاک سے جب ملاقات ہوگی تو یہ نعرے، یہ دعوے کام آئیں گے، اور اگر آقا علیہ السلام اس وقت منہ موڑ بیٹھے تو ہم کدھر جائیں گے؟ کیونکہ نبی پاک نے جہاں ہمیں بشارتیں سنائی ہیں شفاعت کی، وہاں ڈرایا بھی ہے نا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تو جھوٹ بول کے کاروبار کر رہی ہے قوم، اور کہتے ہیں عاشق رسول ہے۔ یہ کون سی محبت ہے رسول پاک کی؟ نبی پاک فرمائے کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کون کر رہا ہے آج؟ حالانکہ انعام کتنا بڑا ہے۔ آقا فرماتے سنو، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے سارے لوگ سنیں۔ نبی پاک فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں نبی پاک کے ساتھ جانا ہے تو سیڑھی خود نبی پاک نے بتائی ہے نا۔ ایک طرف کہا سنت سے منہ موڑنے والا مجھ سے نہیں ہے، اور ایک طرف فرمایا سنت پر عمل کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ There are two roads, streets. One is going towards Jannah. Now it's up to you. فیصلہ آپ کریں نا کس راستے پہ چلنا ہے۔ یہ میلاد کا مہینہ بیسیکلی جو پروگرامز ہیں نا، ہمیں اٹیچ کرنے آتے ہیں نبی پاک سے، ریوائیو کرنے آتے ہیں، یاد دلانے آتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی امتی ہیں، لائف گزارنی کیسے ہے۔ اللہ کرے کہ میلاد کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے نا۔ ہمارے دوست ہم سے پوچھیں یار کیا ہو گیا، آپ تو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہو گئے، ہم جواب دیں کہ یار نبی پاک کا امتی ہوں، آقا کا میلاد آیا، میں نے 5 وقت نماز شروع کر دی۔ یار آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ غلط کام نہیں کر رہے۔ پہلے تو بڑی فلمیں ڈرامے سب چلتا تھا، بس یار نبی پاک کا میلاد آیا، میں ان کا حیا والے آقا کا امتی ہوں، اور میں نے سنا کہ نبی پاک کی سنت پر عمل کروں گا تو آقا جنت میں لے جائیں گے، بس میں نے یہ سارے برے کام چھوڑ دیے، اب سنت پر زندگی گزاروں گا۔ یہ مزہ ہے نا میلاد کا۔ گھر سجے ضرور سجے، کاش میرا دل بھی سجے، میرا چہرہ بھی سجے، میرا کردار بھی سجے۔ اور جب یہ والا میلاد بنایا نا آپ نے، پھر دیکھیں نبی پاک کیسے کرم فرما، پھر کیسے نگاہ پڑتی ہے مدینے کے والی کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہی میرا آج کا میسج ہے کہ ضرور محبت کریں، اور محبت ان سے زیادہ کسی سے حق بھی نہیں ہے کرنے کا۔ آقا ہیں ہی ایسے،
اور محبت کرنی کیسے ہے اس کے چند ٹولز میں نے بیان کیے ہیں، اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے۔ آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے اس طرح کے بیانات سننے کو ملیں گے، اور الحمدللہ پھر آپ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں حسام بھائی پر تو ایک مدنی فیس آج لگا کے جا رہا ہوں، انہوں نے جس طرح مجھے آج کڈنیپ کیا ہے، تو میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اپنا جو ان کا گروپ ہے ماشاءاللہ بتاتے ہیں آپ بڑی محفلیں کرتے ہیں، ان سب نے مل کر فیضان مدینہ ایک بار ضرور آنا ہے انشاءاللہ، یہ ڈیو ہے آپ پر، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ اپنا وعدہ میں نے پورا کیا ہے، تو اب انشاءاللہ آپ نے آنا ہے اور ضرور آنا ہے، اور یوسف بھائی آپ فالو اپ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کی بہترین جزا دے۔ قبلہ علامہ بشیر فاروقی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ اگر کچھ ملحوظات بھی فرمانا چاہیں تو فرمائیں گے، یا پھر مزید پروگرام آگے رہے گا، اور بغیر ہلے پلیز ایسے ہی بیٹھیے گا۔ میں نے اپنی وجہ